پی ٹی آئی تو فریق نہیں تھا مقدمے نے، اور نہ ہی پی ٹی آئی نے یہ سیٹس کلیم کی. کلیم تھا سنی اتحاد کونسل کا، لیکن جو مادی النظر میں ریلیف دیا گیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا گیا، جو کہ نہ تو درخواست گزار ہیں، نہ انہوں نے یہ ریلیف مانگا، نہ انہوں نے یہ تقاضا کیا. ہمیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ اس مرتبہ انشاءاللہ 3 دن کے اندر ہمارا نوٹیفیکیشن ہوگا. جتنی ریزرو سیٹیں ہیں وہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ ہوگی. آپ کے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 کمشنرز ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے. جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا، ہمیں زد و کوب کیا، ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی، آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کے اوپر میری نظر میں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس اور میں ہوں آپ کے ساتھ ایمن چودھری. ناظرین، سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے 21 فروری کو الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی، اور آج سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے. پی ٹی آئی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں بطور پارٹی واپسی اور مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے اہل قرار پائی ہے. ناظرین، سپریم کورٹ نے 13 مئی کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دے دیا ہے اور خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیتے ہوئے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کے لیے 15 دن کے اندر درخواست دینے کی ہدایت بھی کرتی ہے. اور جسٹس یحییٰ افریدی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ کاپی اور صوبائی اسمبلیوں کے منتخب ارکان پی ٹی آئی کا حلف نامہ ہے، اور پی ٹی آئی کے منتخب امیدواروں کو کسی اور جماعت کا یا پھر آزاد امیدوار قرار نہیں دیا جا سکتا. سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر فیصلہ 8 کی اکثریت کا فیصلہ ہے، جو جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا، اور مخصوص نشستیں ملنے کے بعد پی ٹی آئی کا کاپی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت بننے کا امکان ہے. مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملے تو اپوزیشن اتحاد 120 ارکان پر مشتمل ہونے کا امکان ہے، جبکہ حکمران اتحاد کی تعداد تو 209 ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد اور پیپلز پارٹی 108 اور ان کی تعداد 68 ہے. اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے 21 ارکان بھی حکومتی اتحاد میں شامل ہیں، جبکہ ایک اقلیتی نشست معطل ہے. بیرسٹر گوہر نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا ہے، اور چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا اور عمر ایوب نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سمیت الیکشن کمیشن کے باقی 4 کمشنر سے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. دوسری جانب وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کو سیاسی قرار دیا اور کہا ہے کہ ریلیف سنی اتحاد کونسل مانگنے گئی تھی، لیکن عدالت نے پی ٹی آئی کو دے دیا ہے. اس فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ تو نہیں، ہمارے پاس اب بھی 209 اراکین کی اکثریت ہے. لیگی رہنما طلال چودھری نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے فیصلے پر رد عمل بھی دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ایسے فیصلے سیاسی استحکام کو نقصان دیتے ہیں اور ایسے فیصلوں سے معاشی عدم استحکام بڑھتا ہے. یہ رد عمل طلال چودھری کی جانب سے سامنے آیا ہے. آج کے پینل کا ہوں گے ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، نوید حسین صاحب، فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب. اور اسی ٹاپک کی مناسبت سے آج ہمارا بڑا سوال یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا حکومتی اتحاد کی مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا؟ کیا اس فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر کی جائے گی؟ عامر صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ آج کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے آج کے اس فیصلے پر؟ دیکھیں جی، فیصلہ 8-5 کی اکثریت سے آیا اور وہ نافذ ہو گیا ہے. جیسے ہی اناؤنس ہوا ہے کہ وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، فیصلے دیتی ہیں اور ان کو عمل کرنا ہوتا ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں. یہ بالکل اس طرح کا فیصلہ ہے جیسے ظفر علی شاہ 1999 میں سپریم کورٹ گئے تھے کہ اسمبلی بحال کریں، اور چیف جسٹس اس وقت ارشاد حسن خان نے فیصلہ یہ دیا کہ مشرف صاحب 3 سال آپ اقتدار میں رہیں اور آئین کا جو مرضی چاہیں حشر کر دیں، اور انہوں نے کیا. یہاں پہ سنی اتحاد کونسل اپیل میں گئی تھی الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے 5 ججز کے خلاف، اور فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کے حق میں. ظاہر ہے اب وہ انگریزی دا دی ہے تو پنجابی دا جتھے لگتا ہے لا. ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ جو ججز نے مناسب سمجھا
ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. اب سپریم کورٹ کے 5 ججز نے ایک فیصلہ کیا ہے تو اس کے اوپر حکومتی لوگوں کے آپ نے شارٹ سنا دیے, سب کے سنا دیے. عمر ایوب کا تبصرہ بڑا مزے کا تھا کہ الیکشن کمیشن پہ اور ان کے کمشنرز پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. لگتا ہے وہ وزیر اعظم خود بننا چاہتے ہیں عمران خان کی جگہ, کیونکہ آرٹیکل 6 اگر انٹرپریٹیشن پہ لگتا ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ جس میں آئین شکنی لکھا ہوا ہے وہ عمران خان صاحب, عارف علوی اور قاسم سوری پہ آیا ہوا ہے جب عدم اعتماد کے معاملے پہ انہوں نے آئین شکنی کی تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ دونوں فیصلوں کو پھر عمل درآمد کرا لیں, پھر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ان کی جو ساری باتیں کھلی ہوئی ہیں ان کو مل جائے گا, کیونکہ پھر انٹرپریٹیشن جب ہونی ہے تو پھر تو وہ سارے فیصلوں پہ ہونی ہے نا, کسی ایک پہ تو نہیں ہونی. ہاں جج تو جو چاہیں ان کا دل کرے وہ کریں, اور ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے. اب اس اختیار کے اندر ہی جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے تو اس کے اوپر ہم تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ نظریہ ضرورت کے تحت نکالا گیا کہ 187 آرٹیکل نافذ کیا گیا, اور اس کو نافذ کرنے کے لیے کہ جی آپ پورا انصاف فراہم کر رہے ہیں تو 184(3) کو بھی لگنا چاہیے تھا اور وہ کمیٹی سے ہونا تھا. وہ نہیں کیا. ظاہر ہے انہوں نے اگلا بھی بند باندھا اپنی طرف سے, کوشش کی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اور سپریم ان کو پی ٹی آئی کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے پاس آئیں, ہم چیمبر میں فیصلہ کریں گے. ریویو پٹیشن گورنمنٹ کے 2 وزراء نے, ایک ایڈوائزر اور ایک وزیر نے پریس کانفرنس کیا ہے کہ کیبنٹ فیصلہ کرے گی اور ہم جائیں گے. اور اس کے اوپر بھی یار لوگ تبصرے کر رہے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے میں بھی ریویو میں لوگوں نے مائنڈ بدلا تھا. مطلب اب وہ جتنے منہ اتنی باتیں, فیصل واوڈا بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ ہوگی, وہ سب ہم دیکھیں گے. ایشو یہ ہے کہ اس فیصلے سے, اور ظاہر عدلیہ کو قانون اور آئین دیکھنا ہے, آئین اور قانون انہوں نے 63A سے, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ وہ ری رائٹ ہوا, آج مزید جا کے اس کو ری رائٹ کر دیا ہے سپریم کورٹ نے. بس ٹھیک ہے, اب یہ جانے, لوگ جانے اور عوام جانے کہ جی کس کے حق میں کیا فیصلے آنے ہیں, لیکن پوزیشن ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی خان صاحب کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. صحیح. نوید صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا سیاسی منظرنامے میں بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں؟ دیکھیں احمد, میرے خیال میں آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ جمہوریت کی, جمہوری اقدار کی, جمہوری اداروں کی اور آئین کی بالادستی کی فتح ہے. اور سب سے بڑھ کے میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ جو ہے وہ ول آف دی پیپل کی فتح ہے, ان کروڑوں لوگوں کی فتح ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. اچھا, پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ گئی سنی اتحاد کونسل تھی اور ریلیف پی ٹی آئی کو دے دیا گیا. اس ساری پروسیڈنگ کے دوران ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ اس چیز کے اوپر کنسنسس تھا کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی, جو جس کے تحت پھر پی ٹی آئی سے اس کا الیکشن سمبل لیا گیا, وہ اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مس انٹرپریٹ کیا, اس کی غلط تشریح کی, اور پھر یہ بارہا یہ بات کہی گئی ٹیکنیکلٹیز میں. دیکھیں وہ اسی پروگرام میں پچھلے شاید سیگمنٹ میں, پچھلے ایک پروگرام میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ بات فارم اور سبسٹنس کی تھی. اس پوری پروسیڈنگ کے دوران آپ بارہا دیکھیں یہ بات آئی کہ فارم اور سبسٹنس. فارم کا مطلب ہے ٹیکنیکلٹیز, آپ ٹیکنیکلٹیز میں آپ نے الجھا دیا کہ جی وہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ریویو میں نہیں گئی, پی ٹی آئی نے جو ہے سو موٹو کا نہیں کہا, سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے جب ان کی پٹیشن واپس کی تو یہ اس کے خلاف اپیل میں نہیں گئے. آپ فارم کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, آپ سبسٹنس کی بات کریں, آپ فیکٹس آف دی کیس کی بات کریں, آپ اصول قانون کی بات کریں. اور یہ آرٹیکل 187 جیسے عامر صاحب نے بات کی, اس کے تحت سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے, اس کو ڈائریکشن دی گئی, اور یہ ڈائریکشن سپریم کورٹ نے انڈر آرٹیکل 187 دیے ہیں کہ مکمل انصاف کی فراہمی کے لیے وہ کوئی بھی ڈائریکشن, کوئی بھی ہدایت دے سکتا ہے. اچھا, اگر یہاں پہ یہ ہدایات نہ دی جاتی تو شاید جس طرح سے پچھلا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا جس کو جو ہے وہ مس انٹرپریٹ کیا اور پی ٹی آئی سے الیکشن کا سمبل چھین لیا گیا, تو شاید اس میں سے بھی کوئی اس طرح کے جھول جو ہے وہ نکل آتے اور اس کی بھی جو ہے وہ مس انٹرپریٹیشن ہوتی. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ نے آج ایک چیز, ایک جو کام ہوا ہے میرے خیال میں عوام پاکستان کا,
पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एतमाद जो है वो बहाल हुआ है। सही। जमहूरियत की बात जब की जाती है, जब एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात की जाती है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी, रूल बाय द मेजॉरिटी है। यहाँ पे मेजॉरिटी जो पार्टी मेजॉरिटी में थी जिसको पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने वोट दिया, उसको तो आपने टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर साइड पे कर दिया, और जो अकलियती जमातें थी उन्होंने मिल के, और फिर उसके तहत फिर आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। आप 2/3 मेजॉरिटी बना के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, और एक ऐसा जो है वो अदालती पैकेज लाने जा रहे हैं जिसके तहत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है डायरेक्ट उसका फायदा हो रहा है। ये देखा ये जाए कि एक अकलियती गवर्नमेंट वो किस तरह से आईन पाकिस्तान में तब्दीली कर सकती है। ऑल्दो के चीफ जस्टिस ने इस हवाले से कहा था कि वो फर्दर एक्सटेंशन नहीं लेना चाहेंगे, वो 3 साल मजीद चीफ जस्टिस नहीं रहना चाहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो एफर्ट की जा रही थी ना। तो आज जो फैसला आया, अगेन मैं कहूँगा विल ऑफ द गवर्नमेंट की फतह है, और ये इससे जो है वो अदलिया के ऊपर अवाम पाकिस्तान का एतमाद बहाल होगा। सही। अयाज साहब, जब से ये फैसला आया हमने देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और मीडिया टॉक की भरमार है। कहीं कहा जा रहा है कि आइन रीराइट हुआ, और कहीं कहा जा रहा है कि आइन और कानून की बालादस्ती हुई और अच्छा फैसला आया। क्या कहेंगे आप? जो आइन रीराइट करने की बात नून लीग बहुत ज़्यादा कर रही है इसमें, और उनके तर्जमान भी यही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में आइन रीराइट किया इलेक्शन कमीशन ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया जी निशान आपसे हम ले रहे हैं क्योंकि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए थे, और निशान ये पहली दफा वापस नहीं हुआ इस मुल्क में, ये पहले भी होता रहा है। बिल्कुल। आप आज जराए के हवाले से मुझे नहीं समझ आ रही, वो दी ऑल पावरफुल सिकंदर सुल्तान राजा साहब खुद कहाँ हैं? मुद्दत होगी मुझे उन्हें देखे हुए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आके वो फॉर्म 47 की भी 45 की भी इतनी कंट्रोवर्सी रही, लेकिन वो बिल्कुल ज़राए के हवाले से आज भी खबरें चलवाई जा रही हैं कि जी हमने तो, आज भी हमारी वेबसाइट पे मौजूद है पीटीआई, भाई मौजूद है। जब उसको आप तस्लीम करते थे पॉलिटिकल पार्टी है, तो आपको उसको कोई और निशान अलॉट कर देना चाहिए था कि ये जी ये तो चूंकि आपको नहीं मिल सकता, आपका निशान था हम ये दे रहे हैं। आपने तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या किया है, उन्होंने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बात की है कि उस वक्त जो हो रहा था यही तो हम बात कर रहे थे कि किसको नहीं पता था जब काजी साहब इस तरह की को बात करते थे कि जी आइन और कानून। और मैं ये भी बड़ा मैंने सुना है कि जी वो आइन और कानून रीराइट करने वाले चले गए सारे, रिटायर हो गए। जब काजी साहब आए ना तो यही हमें सुनने को मिलता था जी ऑल पावरफुल काजी साहब भी आ गए हैं, अब वो नहीं होगा, ना नजरिया जरूरत आएगा ना कुछ और होगा। आज फिर उसको नजरिया जरूरत करार दिया जा रहा है उस फैसले को, जिसको अच्छा काजी साहब भी उन्होंने कहां तक गए हैं, उन्होंने उस तरह से मुखालफत नहीं की उसकी। पीटीआई के तो वो भी हक में नजर आ रहे हैं मुझे अपनी वो इख्तिलाफी नोट में भी। बात सिंपल है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्यादती हुई थी, आज उस ज्यादती, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को भी रेक्टिफाई किया है जो बल्ला छीनने वाला था, कि उसमें बड़े आसानी से वजाहत की जा सकती थी कि भाई ये इंतखाबी निशान हम ले रहे हैं, लेकिन ये एज पॉलिटिकल पार्टी अपना वजूद बरकरार रखेगी। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई बदनीयती थी उस फैसले में, इसलिए वजाहत नहीं की गई, लेकिन वो एक गलती हुई। लेकिन ऐसा इब्हाम हमारे हर फैसले में रखा जाता है। नहीं, दूसरा मैं उसको अगर मतलब वो ये दे दूं इनको कि जी वो इसलिए उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा उसको वजाहत करना कि आइन में ये कहां लिखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का अगर वो इंतखाबी निशान ले लिया गया है तो उसके बाद वो पार्टी बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो जो हालात थे उस हिसाब से मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ठीक फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, यही फैसला होना चाहिए था। और सच्ची बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी इस फैसले की, मैं बिल्कुल इसका एतराफ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये फैसला नहीं आ सकेगा पीटीआई हक में। इस हवाले से मैं समझता हूं मतलब यार साहब आपकी उम्मीदों के बरअक्स फैसला आया। यकीनन पीटीआई मैं समझता हूं कि बड़ी खुशनसीब है इस फैसले के हवाले से कि ये जजों की मेजॉरिटी ने उसको जाके कहा कि ये पीटीआई के साथ बुनियादी तौर पर कहा ना ज्यादती हुई थी, उसका अजाला किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है ये अच्छा फैसला है। सही। फैसल साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि आयाज साहब तो कहते हैं कि ये नजरिए ज़रूरत जो फिर से ऐड किया जा रहा है, ये लग नहीं रहा था कि काजी साहब जब आएंगे तो ऐसा कोई वर्ड दोबारा यूज हो पाएगा, इस तरह को
टर्म यूज की जाएगी। आपको क्या लगता है आज का जो फैसला है किस नजर से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत का ये जो मौक़िफ़ है ना कि रिलीफ किसी ने मांगा था, फेवर किसी को कर दिया, ये बहुत एक गैर सियासी, गैर मंतकी मौक़िफ़ है। ये हुकूमत की बेबसी को जो है ना वो ज़ाहिर करता है, और ये मौक़िफ़ जो है ना वो ज़मीनी हक़ाइक़ से भी हमांग नहीं है। मतलब सबको पता है कि वो जिसकी बात हो रही है, जो पाकिस्तान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, वो कौन है? वो तहरीक इंसाफ ही तो है, और कौन है? मतलब कोई मतलब अल्लाह ने आंखें दी हैं, आप देखो, देख तो लोग कौन है, आप देख। हाँ, ये आपकी पसंद के मुताबिक फैसला हम कह सकते हैं भाई नहीं आया, अब उसके लिए आपको उस फैसले की मुखालफत के लिए मजबूत दलाइल चाहिए, वो इस वक्त आपके पास नहीं है। मतलब इस बात पे तो सभी मुत्तफिक थे ना कि भाई ये तो जो रिजर्व सीटें माले गनीमत के तौर पे जो है वो हुकूमती अराकीन को, दीगर या हुक्मरान इत्तेहाद को मिल गई। और माले गनीमत कैसे? माले गनीमत तो जो जंग का फातेह होता है ना उसको मिलती है, दूसरों के कंधों पर सवार होने वालों को तो माले गनीमत भी नहीं मिलता। आप तो जंग के इलेक्शन के फातेह भी नहीं थे, आपको किस बुनियाद पे माले गनीमत जो है मिल जाता? देखिए, हमने हमेशा एक बात की, इस बात को समझने की दोबारा जरूरत है। पाकिस्तान की सियासत में अब सिर्फ दो किरदार बचे हैं, सिर्फ दो फरीक हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट है और एक तहरीक इंसाफ है। बाकी या तो कठपुतली हैं या मोरे। आज के फैसले ने इस बात को जो है ना वो दोबारा साबित कर दिया। इसमें ये इस वक्त पाकिस्तान की, देखें, ये फैसला जो है ना इसको आप अदालती और कानूनी दायरों से हटके जो है वो भी देखें। जो कुछ अदालतों से जो कुछ आ रहा था, जो रवैया आ रहा था, जो मिजाज आ रहा था, जो फैसले आ रहे थे, वो आम इंसानों की नफ्सियात पर और ख़ास तौर पे नौजवानों की नफ्सियात पर किस हद तक असरअंदाज हो रहे थे। आज के आप डिजिटल मीडिया उठा के देख लें, सिवाय 5-6 साफियों के और 6-7 जो ग्रे आईडीज हैं उनके अलावा कौन है जो इस फैसले की जो है वो मुखालफत कर रहा हो? देख लें, आज का डिजिटल मीडिया उठा कर देख लें। फिर हम ये कहते हैं कि हाल में होने वाले, एक सवाल है कि हाल में होने वाले, हो सकता है ऐसा ना हो, हाल में होने वाले फैसले या माजी में होने वाले फैसले किसी दबाव का नतीजा थे या मैनेज किए गए थे, तो एक लम्हे के लिए हम सोच लेते हैं कि या क्या पता ये फैसला भी जो है उसी तनाजुर में हो। जब आप माजी के फैसलों पे वो करते हैं कि उनको मैनेज किया गया था और उनको जो किसी दबाव में थे या नहीं थे, हमें नहीं पता, ये सवाल उठाए जाते हैं ना, तो आए उठाए आज के फैसले पर भी जो ये सवाल उठाए, और ये सवाल उठाए नून लीग शिकवा करने के बजाय अपने इतराफ में देखे तो वहां तो उसकी जो है ना वो कुंडे कमजोर नहीं हो रहे हैं। फैसल साहब, नून लीग कहीं ना कहीं तो ये कह रही है कि नजरसानी की तरफ जाएंगे। नजरसानी की तरफ तो अदालत में जाने को कह रहे हैं, वो ये चेक करे कि उससे ताल्लुकात के ऊपर तो कोई नजरसानी नहीं कर रहा, उससे दोस्ती के ऊपर तो कोई नजरसानी नहीं कर रहा। ये नून लीग ये भी चेक करे, और नजरसानी में तो उसको जहाँ भी जाना है वो जाए, उसका वो कानूनी और आईनी और हर तरह का जमहूरी और अखलाकी और सियासी और जो भी नाम देते हैं वो सब उसको इख्तियार चली जाए वो जहाँ जाना है। लेकिन इस चीज़ों को भी वो चेक करे। आप ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कोई भी इस वक्त जो हुक्मरान जमाते हैं, चाहे वो सिंध में, पंजाब में या वफाक में, बलूचिस्तान में, ये अपनी ताकत के बलबूते पे नहीं बनी हुई, ये अपने बलबूते पर, ये अपनी अवामी कुव्वत की बुनियाद पे ये हुकूमतें नहीं बनी हुई। जिन बुनियादों पे हुकूमतें बनी हुई हैं वो बुनियादें कभी कमज़ोर हो जाती हैं किसी के लिए, कभी किसी के लिए मजबूत हो जाती हैं। तो आप वहाँ भी जो चेक कर लें, सारे क्वार्टर चेक कर लें, ये ना हो कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उलझते रह जाएं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पहली दफा जो है इतनी बड़ी जो है वो ऑफर की गई कि हम आइन में तरमीम करके जो है वो 3 साल की मुलाजमत में तोसी कर देंगे। क्या हुआ? माना जजेस ने नहीं तस्लीम किया ना, क्यों नहीं किया? भाई एक अवामी रिएक्शन भी चेक करें, अवाम की नफ्स को भी देखें। ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये इंसानों का मुल्क है, जीते जागते इंसानों का मुल्क है। वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं, वो सब जगह जा रहा है ना, लोग महसूस कर रहे हैं हर जगह। और आज का जो इस फैसले का रिएक्शन, हमारे पास रिएक्शन को नापने का क्या पैमाना है इस वक्त, क्या मीटर्स है हमारे पास, बता दें। सही, एक ही मीटर है हमारे पास, सोशल मीडिया, इसके अलावा तो कोई मीटर नहीं है। चेक कर लीजिए सोशल मीडिया पे इस फैसले पे क्या रिएक्शन है आवाम का। कोई कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की ट्रेंडिंग चेक कर लें। पाकिस्तान सिवाय जो मैंने आपसे पहले कहा कि चंद ग्रे आईडीज हैं, चंद साफी हैं जो परेशान हैं, अफसोस कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, मुखालफत भी कर रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पे तो आप इस फैसले का फैसला, वो तो जब भी कोई फैसला आता है तो ऐसा ही होता है, सोशल मीडिया पर एक जानिब तनकीद की भरमार होती है और एक जानिब उस फैसले को सराहा जा रहा होता है। इलियास साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि पीछे चूंकि अब पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली में वापस आ रही है एक मजबूत जमात के तौर पर, तो आप क्या समझते हैं कितना टफ टाइम दिया जा सकता है हुकूमत को और कितना हुकूमत के लिए ये मुश्किल होगा? देखिए, हुकूमत का ये बोलना, इस पर तनकीद करना, फैसले पर
جس طرح آج پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کو جی ہے ہی نہیں تھی، اس میں پارٹی نہیں تھی، سنی اتحاد کونسل تھی اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کیا. یہ ساری باتیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اب ٹف ٹائم نظر آ رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو جو سیٹیں جو اب ملیں گی ان کو مخصوص نشستیں اقلیتوں کی، تو یہ ان کے لیے صرف پنجاب میں نہیں بلکہ اس میں بھی ہو جائے گا، پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی ان کے لیے ٹف ٹائم میں ہو جائے گی، کیونکہ ایک بڑی سیٹیں جو ہیں 30 کے قریب جو ہیں سیٹیں 27 سے 30 تک ان کو پنجاب میں مل جاتی ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک ٹف ٹائم ہے، کیونکہ پہلے ہی ان کو پنجاب میں بڑا ٹف ٹائم دیا جا رہا تھا. جس طرح دیکھیں آپ نے کتنے اراکین کو شو کاز دے کے انہوں نے سسپینڈ کر دیا پنجاب میں. اس طرح فیڈرل میں بھی دیکھیں ان کو بالکل باقاعدہ ان کے نیک ٹو نیک چل رہے ہیں اور ادھر جا کے ہر چیز پر تنقید کر رہے ہیں. اگرچہ گورنمنٹ کی چلتی ہے، گورنمنٹ کے ظاہر ہے ان کے سپیکر ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وزیر اعظم ان کے ہیں، ان کی باتیں چل رہی، لیکن ایک یہ ہے کہ ان کے لیے ایک ٹف ٹائم آ جائے گا. ابھی تو فارم 45 کا وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کروائیں گے، اس کا کروائیں گے، تو یہ گورنمنٹ کے لیے یہ شروع ہو گئے، ایک سٹیپ وہ اوپر آئے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے لیے جو گورنمنٹ ہے اور ان کے اتحادی ہیں وہ ایک بار سوچ رہے ہیں، خاموشیاں چھائی ہوئی ہیں ایوانوں میں، تاکہ اسلام آباد میں تو بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے، وہ صرف اس پر تنقید کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ فیصلے کو کیا کرنا ہے، نظر ثانی میں جانا ہے، کیا کرنا ہے. آپ دیکھیں ان کی ایک خاموشی تھی اس وقت کافی، جب وہ بات چیت کر رہے تھے، تو دیکھ رہے ہیں ابھی کہ اس کو کس طرح آگے اس کے جایا جائے. لیکن ظاہر ہے یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں عوامی مینڈیٹ ہے پیچھے، تو یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اس طرح مینڈیٹ کا جو ہے کہ فیصلہ آیا ہے، لوگوں نے کیا ہے، اس کا ریئیکشن بھی جیسے فیصل صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیمانہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک طرف یہ ہے کہ اس کی پذیرائی کی جا رہی کہ فیصلہ جی ہے جو عوامی امنگوں کے مطابق آیا ہے، کیونکہ یہ بڑی ڈیمانڈ تھی. اور الیکشن کمیشن کا دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن کو آنا چاہیے تھا، اگر انہوں نے اس ٹائم فیصلہ کیا تھا تو کھل کے سامنے آنا چاہیے تھا. تو اگر یہ بگاڑ انہوں نے کیا تھا تو اس کی جو اصلاح کر رہی ہے سپریم کورٹ کر رہی ہے، تو اس کو جو آپس میں جو ہے یہ مسئلے کا اتنا پیریڈ ضائع ہو گیا اور غلط فیصلہ ہو گیا. اس میں دیکھیں ضائع تو ہوتا ہے کہ عوام کے جو مینڈیٹ کو دبانے کی کوشش کی گئی، پھر جو پیسہ ضائع کیا گیا، وقت ضائع کیا. شکر ہے فیصلہ وقتی فوری طور پر آ گیا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ بھٹو صاحب کی طرح کا فیصلہ بڑے دیر بعد آیا. یہ بھی جو ہے انہوں نے فائٹ کی ہے، یہ ہے بالکل انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھا ہے عدالت نے، جج محترم ججز صاحب نے، کہ اس میں کیا ہے، تو سارا دیکھا کہ کس طرح الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن کو کس طرح ان کو کر کے ان کو سائیڈ پہ لائن کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ پھر بھی نشان کے بغیر بھی نشان بھی چھین لیا گیا سپریم کورٹ کے، پھر بھی یہ لڑتے رہے اور لڑکے جو ہے اتنی بڑی تعداد ہے ان کی جو اب آ گئی ہے، تو اب ظاہر مخصوص نشستیں آئیں گی، پھر فارم 45 کا بھی جو فیصلے ہیں وہ یہ ان کے لیے ایک اور چیلنج آ گیا ان کے لیے کہ گورنمنٹ کے لیے کہ اب یہ آگے آ رہے ہیں، مزید بڑھ رہے ہیں. تو یہ پھر ایک جو ہاؤس میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک یہ جو ہے کہ کیا کہتے ہیں ایوان میں ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، تو یہ بالکل ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. لیکن ابھی اتنا ٹف ٹائم کیونکہ 209 اور یہ سیٹوں کا کافی فرق ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کام میں بھی الجھا سکتے ہیں، ظاہر کام کرنے سے ان کو روک سکتے ہیں. جیسے پنجاب میں بھی ان کو کافی 140 جو ہیں ان کی سیٹیں ہو جائیں گی، تو یہ ایک بڑا ٹف ٹائم ہے. 371 کا ایوان ہے، اس میں یہ کیونکہ جتنے جب بندے زیادہ ہوں تو شور شرابہ وغیرہ آپ دیکھ لیں بجٹ پاس کرنے وقت کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایون کہ اسپیکر صاحب کو بھی مشکلات کا تھا، اور اس اسپیکر کو بھی بلکہ قائد ایوان نے بھی اسپیکر صاحب کو بھی ایک دفعہ جھاڑ دیا کہ بھائی ہماری بات بھی سنیں کہ ان کی باتیں سنیں. تو یہ ہاؤس چلانے کے لیے ان کو مشکل ہوگی اس کو، کیونکہ یہ آئندہ دنوں میں اس کو دیکھیں کہ کیا فیصلے آتے ہیں. بالکل ایسے ہی مزید چیلنجز بڑھ جائیں گے حکومت کے لیے، اور آپس میں یہ جو ہے یہ کیونکہ ہمارے ایوان وہ دوسرے والے نہیں ہوتے کہ بات چیت کرنے، یہاں مارکوٹائز پر بھی بات چیت آ جاتی ہے، اور جو الفاظ جس طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں تو اس میں یہ ٹف ٹائم ہی ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں حکومت کو ٹف ٹائم فیس کرنا پڑ سکتا ہے. سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے ڈسکشن جاری ہے. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو ہم بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے حوالے سے مخصوص نشستوں پر، جو یہ بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور فیصلہ آنے کے بعد میڈیا ٹاکس ہوئی، نیوز کانفرنسز ہوئی، نون لیگ کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا، اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی بہت سی باتیں کی گئی. کہیں اس فیصلے کو سراہا گیا تو کہیں یہ بات کی گئی کہ آج آئین ری رائٹ ہوا ہے.
फैसल साहब, आप क्या समझते हैं, चूंकि जैसे ही फैसला आया उसके बाद नून लीग वालों ने आकर इस पर बहुत से ऐसे निकात सामने रखे और ये भी कहा कि इस पे कानूनी और आईनी बहुत से इबहाम भी है, वो कौन से इबहाम हो सकते हैं और आप क्या समझते हैं कि हुकूमत अगर नजरसानी के लिए जाती भी है तो कितना फायदेमंद हो सकता है हुकूमत के लिए? देखिए, जिस फरीक को इस फैसले से नुकसान पहुंचा है उसको ज़ाहिर है अफसोस भी होगा और सदमा भी होगा, और वो कोशिश भी करेगी इस फैसले के असरात से अपने आप को जो है वो किस हद तक जो है बचाया जा सकता है, और उसका एक कह सकते हैं कि एक हक भी है हासिल है कि करे वो अपनी कोशिश। लेकिन इस फैसले को जो आज फैसला आया है, इसको ऐसे नवेद साहब हमारे मेरा ख्याल है थोड़े से ज़्यादा वो हिमायत में बात कर गए कि अवाम का अदालतों पे एतबार कायम हो गया। नहीं हुआ एतबार कायम, नहीं हो सकता एतबार कायम, क्योंकि ये फैसले को हम आज से नहीं देख सकते। इस फैसले को हमें देखना पड़ेगा इलेक्शन के पहले होने वाले फैसलों को। अगर उस वक्त वो वाले फैसले नहीं हुए होते तो इन फैसलों की जो है या इन मामलात पे इस कौम की उलझने की या अदालतों की उलझने की ज़रूरत नहीं होती कि 57,000 केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं और छोड़ के जो है वो इन मामलात पे जो सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त करने में या उन समातों में लगी हुई है। तो ये वही समातें तो है ना जो इलेक्शन से पहले होने वाली जो फैसले थे उनकी इस्लाह की जा रही है, उन समातों उन फैसलों का तसलसल है ये समातें। उनको अलग करके कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते आप अलग करके। अगर आप एक पार्टी से इंतखाबी निशान नहीं छीनते या इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आइन और कानून के दायरे में हो जाता, बगैर मुदाखलत के हो जाता, तो हमारी आज की चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती। जो 57,000 केसेस फंसे हुए हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का फोकस होता उन चीज़ों को दुरुस्त करने में। वो 57,000 केसेस जो है वो भी किसी इंसानों की है ना, इस मुल्क में रहने वाले इंसानों की है ना, वो 24 करोड़ लोगों के है ना। वो 24 करोड़ लोग जो है जो इनके मामलात यहाँ फंसे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो क्या करें इस वक्त? ये अदालतें किन कामों में जो है सारी लाइफ नशियात सुबह से शाम तक जो चल रही होती है, ये उन्हीं फैसलों का तसलसल है ना जो इलेक्शन से पहले जो फैसले किए गए। अगर आप जो कुछ किया है अब इन गलतियों का अजाला कैसे होगा? सवाल ये नहीं है कि इसके असरात क्या होंगे क्या नहीं होंगे। जो गलतियां हो चुकी हैं अब आपने इस रियासत को, इस मुल्क को दुरुस्त सिम में कैसे डालना है? उस दुरुस्त सिम में डालने के लिए जो अब कुछ करना है वो करना पड़ेगा, क्योंकि रियासत ये मुल्क नहीं चल रहा है। सही। इस नुक्ते को समझने की जरूरत है। इस नुक्ते को समझने की जरूरत है कि जो इदारे हैं, जो बासर अफराद हैं, उनमें और एक आम आदमी के दरमियान जो है वो तफावत पैदा हो गई है। इस तफावत को दूर करने की जरूरत है। एक आम आदमी का इस रियासत के ऊपर एतबार कायम करने की जरूरत है, और ये एतबार जो है वो मैं, आप या आम आदमी कायम नहीं कर सकता। ये इदारों ने कायम करना होगा, इन बासर अफराद ने कायम करना होगा, उन लोगों ने कायम करना होगा जिनके हाथ में कानून भी है, जिनके हाथ में आइन भी है, जिनके हाथ में इख्तियार भी है, और जिनके रवैये, जिनके मिजाज, जिनके फैसलों से जो है आम आदमी जो है वो दूर हो रहा है। वो बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो रहा है, वो कुछ सोचने पे मजबूर हो रहा है जो नहीं सोचना चाहिए था। ये करें, ये वक्त है, ये वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, ये बहुत नाजुक लम्हात हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस रियासत के लिए। इसमें आम आदमी का रियासत पे एतबार कायम करना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके जो खदशात हैं, उसके अंदेशे हैं, उसके वसवसे हैं, वो कोई भी रंग इख्तियार कर सकते हैं। उससे आप अपनी आंखों को जो है बंद नहीं कर सकते, आप जो है वो गाफिल नहीं हो सकते। फैसल साहब, ये तो जब भी कोई सिचुएशन बनती है हम यही बात करते हैं, और उस सिचुएशन के एंड पे जब कोई फैसला आता है तब भी यही बातें बार बार दोहराई जाती हैं। ये सिलसिला एक साइकिल की तरह इसी तरह चलता रहता है। ऐसा नहीं है। एक सिम में माजी में आप मीडिया को, चंद अखबारात होते थे, आपने कंट्रोल करते थे, बहुत कुछ हो जाता था, लोगों की राय सामने नहीं आती थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसको आप कंट्रोल कर लेते थे, आज भी कर लिया जाता है। लेकिन अब लोगों के पास ये जो असर अंगेजी की जो दो टूल्स थे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये टूल्स कमजोर हो गए। अब इससे मजबूत टूल जो है वो सोशल मीडिया की शक्ल में जो है वो सामने आ चुका है, और उसका कंट्रोल किसी के पास नहीं है। उसका कंट्रोल जो है वो कौम के अपने हाथ में है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हुए या पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो असर अंगेजी जो थी, जो माजी में कंट्रोल हो जाती थी, अब वो नहीं हो पा रही। उसके असरात हैं, उसका इम्पैक्ट है।
تو بہتر یہ ہے کہ مینجمنٹ کے بجائے مسائل پہ حل پہ توجہ دی جائے. صحیح. عامر صاحب, مجھے آج بھی یاد ہے الیکشن سے پہلے بھی ہم یہ باتیں کرتے تھے کہ الیکشن ہو جائیں گے تو سیاسی استحکام آئے گا, معاشی استحکام آئے گا, ملک ایک سندھ کی جانب جو وہ گامزن ہوگا, ایک ڈگر پر چلے گا. لیکن آج بھی اتنے مہینوں بعد, الیکشن ہونے کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سیاسی استحکام کے لیے ہر جماعت رو رہی ہے. آج اگر پی ٹی آئی کی جانب دیکھا جائے تو پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اب ہم جو ہے وہ سیاسی استحکام آئے گا, ان فیصلوں سے معاشی استحکام آئے گا, لیکن دوسری جانب نون لیگ اس کے برعکس بات کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی سیاسی طور پر استحکام آئے گا اس فیصلے کے بعد؟ یہ سیاسی استحکام یا پاکستان کی معیشت کی بات کوئی اس الیکشن سے پہلے کی نہیں ہے, یہ 77 سال کا رونا ہے کہ ہم غلطیاں بار بار دہراتے ہیں, ہم دائرے کے سفر میں ہیں اور وہی دہرائی جا رہی ہیں. حق سچ کی بات کرنا یا چند ترجمانوں کا ڈھونڈنا کہ وہ جذبات کا اظہار کریں کہ جی کسی کی فتح ہو گئی, پی ٹی آئی کے ترجمان بہت ولولے میں ہیں, بالکل ان کا رائٹ بنتا ہے کہ جو بات وہ کر رہے تھے وہ ان کی جیت میں آئی. کیا حق سچ کی بات چھوڑ دی جائے کہ ججوں نے دیکھیں نا, لوگوں نے کہا کہ جی بینچ فکس کیے جاتے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ کو فل مارکس دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے فل کورٹ بنائی اور فل کورٹ نے اختلاف رائے کیا, اپنے جو چیف جسٹس تھے ان کے خلاف اکثریت کا فیصلہ آیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کیا ہوا تھا, فل کورٹ لگی, اس میں اکثریتی فیصلہ آیا کہ 3 رکنی بینچ ہی, 3 جو جسٹس صاحبان ہیں وہ فیصلہ کریں گے, لیکن اس کے اندر انہی لوگوں نے اس بات سے اختلاف کیا کہ یہ ماضی سے لاگو نہیں ہوگا. تو یہی اچھی بات ہے کہ بجائے جس طرح قاضی صاحب کے پہلے بینچز مخصوص ہوتے تھے, فیصلے طے ہوتے تھے اور وہی کام کر لیا جاتا تھا, میرے خیال میں پاکستان کی عدلیہ نے اس سینس میں ایک کام کیا ہے. جو میرا اعتراض ہے جو ہے وہ رہے گا کہ انہوں نے ماورائے آئین آگے بڑھ کے کام کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ فیصلہ تو عمل درآمد ہونا ہے. اب اس کی توجیحات آئیں گی کہ جی آپ نے 63A کیا اور لکھا کہ آپ پارٹی نہیں چھوڑ سکتے, پارلیمانی پارٹی. اب اس کا جنہوں نے لکھا اس میں کچھ لوگ شامل ہیں, انہوں نے آج یہ رائے دی, اس کے بند باندھا کہ ہاں یہ تو اگر ہم سنی اتحاد کونسل سے پی ٹی آئی میں بھیجیں گے تو ڈیفیکشن لگنی ہے. تو اس کا حل دیا کہ اتنے دنوں میں آپ یہ کام کریں اور باندھ دیا الیکشن کمیشن کو. ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جی آپ آئیے, اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے چیمبر میں ہے. بھائی الیکشن کمیشن نے غلط کی انٹرپریٹیشن, ہائی کورٹ بیٹھی تھی, جس طرح پاناما میں نہیں ہائی کورٹ نے کچھ کام کیا کہ ایگزیکیوشن فیصلے کی ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے, اس طرح اس میں نہیں ہوا. سو موٹو کا اختیار سب کے پاس تھا, وہ ججز بول سکتے تھے. جو پی ٹی آئی کے ترجمان وکلا ساری جگہ پہ بات کر رہے ہیں وہ مان رہے تھے ہم سے یہ ٹیکنیکلی غلطی ہوئی, ہمیں پارلیمانی پارٹی الیکشن کمیشن کی اس فیصلے کے بعد جب ہم آ گئے تھے تو ہمیں سنی اتحاد کونسل کی بجائے جانا چاہیے تھا کہ ہم پارلیمانی پارٹی پی ٹی آئی کی بنا دیتے. نشان کی حد تک فیصلہ تھا نا کہ جو فیصلے آپ نے غلط کیے خود بطور پارٹی, آپ کے لیڈرز نے کیے, ترجمانوں نے کیے, وہ آ کے میڈیا پہ کہتے رہے. آج بھی علی ظفر صاحب نے ہمارے ہاں ایکسپریس کی نشریات میں یہ بات کہی کہ ہماری توقعات سے بہت بہتر فیصلہ آیا ہے. ایک اور جگہ پہ وہ بول رہے تھے ہم توقع یہی کر رہے تھے کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملیں گی, ہمیں کوئی توقع نہیں تھی کہ یہ پی ٹی آئی کو ملیں گی. تو اس کے اوپر کیا کہا جائے گا کہ یہ وہ ججوں نے وہ کام کیا جیسے وہ کہا جاتا تھا کہ آپ آئیں ہم بیٹھے ہیں, گڈ ٹو سی یو. یہ کام ہوا ہے, چاہے اس کو کوئی اچھا لگے کسی کو برا لگے. انہوں نے بہت آگے جا کے سکوپ بنایا ہے. اللہ کرے کہ اس کے بعد پی ٹی آئی یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے ہم بطور پارٹی آئے ہیں, ہمیں پارلیمنٹ میں کردار ادا کرنا ہے, ہمیں صوبوں میں کام کرنا ہے, اور جس صوبے میں ہماری حکومت ہے ہم بیان بازی کی بجائے کچھ کام کر کے دکھائیں, شاید اس سے بہتری نکلے. لیکن مجھے بالکل نہیں لگتا وہ جو گفتگو کر رہے ہیں شاید کبھی سینس پریویل کرے, لیکن اس وقت وہ لڑائی کے موڈ میں ہیں. اور میرا خیال ہے جو ہم پہلے بھی باتیں کر رہے ہیں, پاکستان کا تو فائدہ نہیں ہونے کا, کسی صورت میں نہیں ہونے کا, اگر یہ لوگ نہیں بیٹھتے سارے ادارے, چاہے وہ عدلیہ ہو, وہ فوج ہو, وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی چارٹر نہیں کرتے کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے, ان فیصلوں سے کچھ فرق نہیں پڑے گا سوائے ہیجان خیزی کے. صحیح. ایاز صاحب, عامر صاحب کو تو لگتا ہے کہ ہیجان پیدا ہوگا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا استحکام کی جانب جائیں گے یا پھر وہی عدم استحکام, وہی ایک دوسرے پہ تانے تشنے اور اس طرح کی اپیلیں اور یہ ساری چیزیں ہوں گی؟ ایمن پی ٹی اے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ریمیڈی ہوئی ہے ان کے لیے, مطلب وہ جو بالکل ہی ان کو دبایا ہوا تھا, آؤٹ کیا ہوا تھا, ان کو بالکل لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کسی عدالت سے بھی کوئی فیصلہ ان کے حق میں گا, اس حوالے سے تو یہ ان کے لیے بہت پازیٹیو چیز ہوئی ہے. میں نے عرض کی تھی الیکشنز کے فوراً بعد بھی عرض کیا تھا کہ یہ رولز آف بزنس طے کر لیں سارے ادارے مل کے, ایک چیزیں کہ چلیں یہ ایک ہو گیا,
آپ نے وہ ایک پارٹی کو دبانا تھا, آپ نے دبا لیا, اس کے ریزلٹس جس طرح سے آپ چاہ رہے تھے اس طرح سے نہیں آئے, اس کے باوجود آپ نے کرٹیل کر لیا, ٹھیک ہے ہو گیا وہ. لیکن میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ یہ طے کر لیں کہ چلیں جی چونکہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا ہے, معیشت مشکل میں ہے, ہم 2 سال میں پھر الیکشنز کے لیے چلے جائیں گے. سارے بیٹھ کے اگر طے کر لیں تو کوئی اس پہ روکے گا نہیں نا, بڑی آسانی سے آپ یہ فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ جو ہم چونکہ اقتدار میں ہمیں آئے نہیں بلکہ دے دیا گیا ہمیں اقتدار. ایم کیو ایم دیکھ لینا ماشاءاللہ, ایم کیو ایم پاکستان, مطلب ساری سیٹیں ہی ان کو جس طرح سے دی گئیں وہ سب کو پتا ہے. چلیں باقی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو کچھ سیٹیں جیت کے بھی آئے ہوئے ہیں نا اپنی, یہ نہیں ہے کہ ساری ان کو اسی طرح دے دی گئیں. یہ چیزیں سٹیبلٹی کی طرف جانی چاہیے. اب پی ٹی آئی ظاہر ہے ان کا جو موڈ لگ رہا ہے, جس طرح کی باتیں آج انہوں نے کی ہیں, وہ یہ لگ رہا ہے کہ جی یہ تو چلے ہم نے لے لیا نا, یہ مخصوص نشستیں تو ہماری ہو گئیں, اب ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا, ہم فارم 45 کی طرف جائیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. یہ فارم 47 پہ سارے فیصلے ہوئے ہیں, اس لیے وہ فوری تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی 2 قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار مجھے نظر نہیں آ رہے. اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید ہمیں نظر نہیں آ رہی, جو ہم دیکھ نہیں پا رہے, وہ کچھ بیک گراؤنڈ میں شاید چل رہی ہیں چیزیں, اور چل رہی ہوتی ہیں ہمیشہ. یہ ممکن نہیں ہوتا نا کہ جب آل پاورفل عمران خان صاحب تھے اور وہ کہتے تھے کہ جی میرا تو متبادل بھی کوئی نہیں ہے, کس کو لائیں گے, اس وقت بھی کچھ چیزیں تو چل رہی تھی بیک گراؤنڈ میں, اور پھر اس کے نتائج ہم نے دیکھ لیے. تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں, شاید کوئی ایسی سیٹلمنٹ ان نیئر فیوچر ہو جائے اور چیزیں ٹھیک کرنے کی طرف جایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ ضروری, جس کو فیصل بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں, اس ملک کی نوجوان نسل بہت مایوس ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھئی جس کو بھی ووٹ ڈالا ہے انہوں نے, جب ان کو رزلٹ نہیں ملتا, اور اسپیشلی آپ کو پتا نوجوان میں غصہ زیادہ ہوتا ہے, وہ کہیں نکلنا ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ابھی تک وہ غصہ اس طرح سے کہیں نہیں نکلا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کیوں اس چیز کا انتظار کریں کہ ان کا کہیں غصہ نکلے. بتائیے بجٹ پہ ہی نکلا ہے, نہیں نکلنا چاہیے. ورنہ دیکھیں نا کینیا میں کیا ہوا کہ وہ واپس بھی لے لیا بل ٹیکسوں والا, اس کے باوجود لوگ سڑکوں پہ ہیں, اور پھر وہ گورنمنٹ ساری سیک کرنی پڑی پریزیڈنٹ کو 2-4 وزیر چھوڑ کے. تو وہ سچویشن نہیں آنی چاہیے, کیونکہ ایسی سچویشن ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی, اور ہم آلریڈی بہت زیادہ کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ سب کے سوچنے کی بات ہے, یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کسی ایک ادارے کے سوچنے کی بات نہیں ہے. بالکل ایاز صاحب, یہ تو ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ ڈسکشن سے اور ایک پیج پر آ کے چیزیں سالو کی جا سکے, ملک کے لیے بہتر ہے اور ان پارٹیز کے لیے بھی. اسی پر ڈسکشن جاری رہے گی. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو بریک سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو کہ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد اب ایک مضبوط جماعت سمجھی جا رکھی ہے پارلیمنٹ میں, اس کے بعد اب حکومتی اتحاد پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے. نوید صاحب, کچھ دیر پہلے جیسے کہ عامر صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ تو وہ تھا کہ گڈ ٹو سی یو. آپ ایک تو اس پر روشنی ڈالیں, اور دوسرا یہ کہ اگر ٹف ٹائم فیس کرنا پڑتا ہے حکومت کو, تو کیا اس میں سیاسی استحکام کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے گا؟ اچھا دعا, سب سے پہلے ایک چیز جو فیصل نے پچھلے اپنے سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ میں کچھ زیادہ کہہ گیا کہ جی اس سے عدلیہ پہ عوام کا اعتماد بحال ہوگا, تو اس کے پیچھے جو ایاز خان صاحب نے بات کی تھی کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں یہ کر رہے تھے کہ اس طرح کا فیصلہ آئے گا. ہم تو ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ جیسے الیکشن سے پہلے میراتھن پروسیڈنگ ہو کے اور الیکشن سے پہلے جو ہے وہ تھوک کے حساب سے سزائیں دی جا رہی تھیں, تو ہم تو اس طرح کا کچھ فیصلہ جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور اس پروگرام میں ہی کہا گیا تھا کہ جی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ واپس جو ہے سپریم کورٹ پارلیمان میں بھیج دے گی کہ جی آپ جانیں اور آپ اس مسئلے کو سلجھائیں. تو جب اس طرح کی سچویشن میں فیصلہ یہ آیا, تو اس کانٹیکس میں نے کہا کہ اس سے ایٹ لیسٹ عوام کا اعتماد عدلیہ پہ بحال ہوگا. اچھا, دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ جی اچھا جو فیصلہ اپنی مرضی کا آئے, پریکٹس اینڈ پروسیجر والے کیس میں جو ہے وہ فیصلہ آیا حکومت کے حق میں, تو بڑے شادیانے بجائے گئے. پھر تو عدلیہ کی جو ہے اس کی تعریفوں میں زبان ہی نہیں تھک رہی تھی.
अभी फैसला आया, फुल कोर्ट बैठी, 8 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फैसला दिया नवीद साहब, ये तो इस पे तो तारीफ गवाह के ऐसा ही होता है हमेशा। शादियाने तो हमेशा एक पार्टी बजाती नजर आती है। इसको इंटरप्रेट इस तरह से किया जा रहा है। देखिए दुआ, इसमें एक चीज जैसे मैंने पहले सेगमेंट में भी कहा कि इस बात पे कंसेंसस रहा कि ईसीपी ने गलत इंटरप्रिटेशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से एक पार्टी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई। अब अगर सुप्रीम कोर्ट उसका अजाला कर रही है तो उस पर बैठ के फिर इस तरह की उसकी इंटरप्रिटेशन की जाए। और मुझे तो यहाँ लगता है जैसे ये कहा जा रहा है कि जी वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाया जाए, मुझे तो लग रहा है कि कहीं पीटीआई जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ना चली जाए ईसीपी के मेंबरान के खिलाफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मावराए आइन फैसला किया है जो कि ईसीपी ने किया था। अच्छा, फिर यहाँ मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से ये आ रहा है कि इस फैसले से मुल्क की मईशत और मुल्क में सियासत जो है उसमें अदम इस्तेहकाम आएगा। तो जनाब, क्या जिस तरह का इलेक्शन आपने करवाया, क्या उससे मुल्क में इस्तेहकाम आ सकता है? जिस तरह का एक पार्टी को, एक बड़ी पार्टी को इलेक्शन से, जिस तरह से इलेक्शन से पहले, फिर इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद में जो कुछ उसके साथ किया गया, यानी जो भी आप उसके नजरिए से, उसकी आइडियोलॉजी से, उसकी सोच से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, हर कोई इख्तिलाफ कर सकता है, लेकिन इस बात का इख्तियार सिर्फ जमहूरियत में अवाम पाकिस्तान के पास है कि वो किसी सियासी जमात को बिल्कुल नवीद साहब, ऐसे पाकिस्तान की सियासत में रखें या बात हो रही है अदम इस्तेहकाम की, तो क्या आप क्या समझते हैं सियासी तौर पर क्या इसके असरात होंगे? सियासी तौर पर तो ये है कि एक दफ़ा अपोजिशन की जानिब से मजबूत होने पर और उनके हक में फैसला आने पर यह है कि गवर्नमेंट और उसके इत्तेहादी एक दफ़ा सर जोड़ के बैठेंगे अब कि अगला लाहे अमल क्या करना चाहिए, और इस पर ये देखेंगे कि क्या जो है उनकी तो ये भी तवक्को कर रहे हैं कि कोई ऐसा फैसला ना आ जाए जिससे उनकी गवर्नमेंट ना खतरे में हो जाए।